السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طرح سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت جب بھی آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تمہاری موت آئے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے 102 یعنی آیت نمبر 102 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، کہا ایمان والو، لوگوں کا نام نہیں لیا، کسی دوسرے کیٹیگریز کے لوگوں کا نام نہیں لیا، بلکہ ان لوگوں کا نام لیا جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کا مطلب وہی ہے جو کل میں نے بتلایا تھا کہ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حق ہے جو قرآن و حدیث میں بتلایا گیا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہوئے اس کے تقاضوں کو اور اس کے لوازمات کو پورا کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے، اللہ کی نافرمانی سے ہٹا رہے۔ ایسے لوگوں کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کو وصیت کی، ان کو حکم دیا۔ حکم کیا دیا؟ حکم دیا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام ابن ابی حاتم نے بیان کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا نہ جائے۔ یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ روایت موقوف ہے، یعنی یہ صحابی کا قول ہے اور یہ صحیح سند سے ہے، لیکن مزید حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن مردویہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو مرفوع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے امام حاکم نے اپنی المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، کبھی بھی بھولا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کی جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہیں کی جائے۔ اسی طرح سے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے قول کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے اس وقت تک وہ نہیں تقوی اختیار کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے۔ تو ان دونوں قول کو آپ ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہی کی طرف نہیں بڑھا جائے، بلکہ جہاں جہاں پر اللہ سے نافرمانی، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس سے بھی بچا جائے۔ ہم اپنی زندگی میں، ہماری زندگی کے جو بھی شعبے ہیں، جہاں جہاں ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پر ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والا ہے، اور کون کون سا ایسا کام ہم سے ہو رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا ہے۔ جو فرما برداری والا کام ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے گا۔ جہاں جہاں پر مسٹیک ہو رہا ہے، جہاں جہاں پر نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں سے انسان کو پیچھے ہٹنا ہے، نافرمانی والے کام پر زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار وہ انتقال کر چکے ہیں، وہ بزنس مین آدمی، کاروباری آدمی، وہ بتلایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو، کاروبار میں اگر چاہتے ہو کہ فائدہ ہو تو جہاں جہاں سے نقصان ہو رہا ہے اس کو ختم کرو، جہاں جہاں سے نقصان ہوگا وہاں سے اس کو ختم کرو گے تو فائدہ اپنے آپ ہوتے رہے گا۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں جہاں پر نافرمانی ہو رہی ہو وہاں سے انسان دور رہے۔ یہ جو تقوی ہے نا، تقوی کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے اپنے کئی بیان میں یہ بات نقل کی ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، بتلائیے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے رستے سے گزرے ہیں جو رستہ بڑا ہی تنگ ہے اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہے، خاردار جھاڑی ہے اور رستہ بالکل تنگ ہے، کیا کبھی اس رستے سے گزرے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں بالکل گزرا ہوں۔ کہا کہ کیسے گزرتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ جب ادھر سے گزرتے ہیں تو اپنے پورے جسم کو اور کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں کپڑا یا کوئی جسم کا کوئی حصہ کانٹے سے نہ لگ جائے۔ کپڑا لگ جائے گا تو پھٹ جائے گا، جسم لگے گا تو چھل جائے گا، اور بہت ہی بچا کر کے چلتے ہیں، اور جو بھی قدم ڈالتے ہیں تو قدم ڈالنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کانٹا تو نہیں ہے نا۔ تو کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ جب دنیا سے آدمی گزرے تو جہاں جہاں پر نافرمانی کہ کوئی ایسے ایکٹیویٹیز ہم سے ہو رہے ہیں اس پر دھیان رکھا جائے۔ ابھی دیکھیے اس میں خاص طور سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، انسان اس وقت تک اس حق کے مطابق نہیں ڈر سکتا جب تک کہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ یہ جو زبان ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ زبان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مزہ چکھنے کے لیے، اور زبان اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ہے۔ زبان کیوں دی اللہ نے؟ تاکہ ہم بولیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں آپ بولیں۔ تو زبان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا جیسا کہ ہمارے سماج و معاشرے میں عام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا، کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے خلاف پڑ رہی وہاں پر فوراً جھوٹ بول دینا، اپنے ایک مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنا، ذرا سا ہمارے خلاف کوئی بات ہوئی اس کو برا بھلا کہہ کر کے اس کی عزت کو تار تار کر دینا۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں سے بچتے نہیں تو زبان کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، بندہ اس وقت تک نہیں ڈر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے جس کو دن بھر میں آدمی کتنی مرتبہ استعمال کرتا ہے، کتنی ساری سچی باتیں بولتا ہے اور کتنی ساری ہی غلط باتیں بھی بولتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے باتیں بھی بولتا ہے۔ بندہ اگر اچھا کلمہ بولتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا اور اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے، اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک بندہ گھٹیا جملہ بولتا ہے، غلط بات بولتا ہے، صحیح بات نہیں بولتا ہے، لیکن اس بات کی گہرائی کو وہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہی بات انتہائی ناپسندیدہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی خاطر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے ایمان والے بندوں کو خاص طور سے مخاطب کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی بالکل اسی طرح سے اختیار کرو جس طرح سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تب بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کی نظروں سے آپ پوشیدہ ہیں تب بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کہ لوگوں کے سامنے ہیں تو ہمارا ایک کیریکٹر ہوگا، لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں تو ہمارا ایک کیریکٹر ہوگا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل اسی طرح سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت ہرگز نہ آئے، لیکن کیسے؟ مسلمان ہونے کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی صحت و تندرستی کے عالم میں ہو تو خوب اسلام کی حفاظت کرے، خوب اسلام کی حفاظت کرے، صحت کے عالم میں، تندرستی کے عالم میں۔ اللہ نے صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، تو نماز کی تو پابندی کرنی ہے، حفاظت کرنا ہے، اس کی وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، دوسرے نیکیوں کو بھی بجا لانے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن صرف یہی ایک پہلو نہیں ہے، پھر وہی بات آئی، نافرمانی جہاں جہاں سے ہو رہی ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیکی تو کرتے ہیں خوب لیکن نافرمانی کے کاموں سے بچتے نہیں ہیں، جھوٹ بولنے سے بچتے نہیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچتے نہیں ہیں، غلط بات زبان سے نکالنے سے بچتے نہیں ہیں، کمائی میں، کاروبار میں حرام چیزوں سے بچتے نہیں ہیں،
حرام ذریعے سے کمانے سے بچتے نہیں ہیں، یہیں پر اسلام کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت جب بھی آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ صحت و تندرستی جب ہو تمہاری، جب تمہاری زندگی اچھی گزر رہی ہو، اسلام کی حفاظت کرو، یعنی جہاں نیکی کے کام کرو وہیں نافرمانی سے بھی بچو، کیونکہ اگر اس وقت تم اسلام کی حفاظت کرو گے تو موت بھی اسی پر آئے گی، موت بھی اسی پر آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اسی پر اس کی موت دیتا ہے، جیسی انسان زندگی گزارتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 میں بیان فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس بات کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 میں بیان کیا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کہ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہاری موت جب بھی آئے مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آئے۔ کیا مطلب؟ کہ تم اپنی پوری زندگی میں اسلام کی حفاظت کرو، خاص طور سے صحت و تندرستی کے عالم میں اسلام کی حفاظت کرو۔ مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ جب تمہاری موت آنے لگے گی تو اللہ مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تم کو موت دے گا، کیونکہ بندہ جس چیز کے اوپر زندگی گزارتا ہے اسی پر اس کی موت عام طور پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ بندے کو اسی پر موت دیتا ہے جس پر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام کی مکمل حفاظت کرو، موت بھی مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ اللیل کے اندر بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، اللہ اس کو نیکی کے راستے میں ہی لگا دیتا ہے اور اسی پر اس کی موت آتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو آدمی اللہ کے دی ہوئی چیزوں میں سے بخیلی کرتا ہے اور بے نیازی اختیار کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کے کام کو جھٹلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برے کام کو ہی آسان کر دیتا ہے، جاؤ اسی کو کرتے رہو۔ تو دنیا میں اگر اسلام کی حفاظت کرے گا انسان اپنی زندگی کے اچھے ایام میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت بھی اسی پر لائے گا اور اسی پر اس کو قبر میں بھی ڈالا جائے گا، قبر سے بھی اس کو اسی انداز میں اٹھایا جائے گا اور قیامت کے میدان میں بھی وہ اسی حالت میں پہنچے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو کہا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہاری موت جب بھی آئے مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آئے، یہی مطلب ہے۔ ابھی اس صورت میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔